تو اس موقع پر یہ بات آتی ہے کہ اب جو یہ بیماری یہاں کم ہو گئی، یہ اطراف میں بڑھ رہی ہے، تو کم سوچ بوجھ کے جو لوگ ہوتے ہیں ایک ذہن کام کرتا ہے کہ جیسے جو ریئیکشن والا ہوتا ہے، لیکن ہم اسلام کو ماننے والے ہیں اور اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر آدمی کو انسانیت کو مقدم رکھنا چاہیے، انسانی خیرخواہی کا کام کرنا چاہیے۔ تو ہم نے یہی پیغام دینا تھا یہ کہ اس موقع پر ہم ان تمام لوگوں سے جو مالیگاؤں کو اس نظر سے دیکھتے تھے اور ایک ایسی شبیہ ہماری غلط بنانا چاہتے تھے، ہم ان کو پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ریئیکشن نہیں، بلکہ ہم بہت ہی صاف دل کے ساتھ بڑے ہی کھلے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے یا کسی معاشرے سے یا کسی شہر سے اگر نفرت ہوتی ہے نا تو اس کی اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس نفرت کے اس تعصب کی نظر سے نہیں بلکہ مالیگاؤں شہر کو آپ محبت کی نظر سے دیکھیے۔ تو یہاں کے لوگوں نے جو تجربہ کیا ہے، یہاں کے لوگوں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے، ہمارے یہاں جو انوبھو لوگوں نے کیا ہے، اس ابھیاس کا، اس انوبھو سے آپ فائدہ اٹھائیے اور اپنے شہر میں یہ پیٹرن اپنائیے اور اپنے مریضوں کو آپ شفا دیجیے۔ تو ہم یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مالیگاؤں میں اگر آپ آتے ہیں، آپ کہیں علاج کرانا چاہتے ہیں تو ہم مخالفت نہیں کریں گے کہ آپ نے ہم کو مخالفت کیا تو ہم مخالفت کریں گے کہ ہم آنے نہیں دیں گے، بلکہ ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ استقبال کریں گے آپ کا، اس لیے کہ مذہب تو یہی سکھاتا ہے نا کہ سارے انسانیت ایک کنبہ، ایک خدا کے سب لوگ پیدا کی ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہاں الگ الگ چیزیں آج ہو گئی زمانے میں، لیکن سب تو اللہ ہی کے بھیجے بندے ہیں اور انسانیت یہ سب سے بڑا مقدم فریضہ ہمارا، ہم ہر کسی کو، اور اس میں خاص طور سے جو مظلوم ہوتا ہے کسی بنا پر، وہ تو ہماری زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جارج فرائڈ جو امریکہ میں جس کو مارا گیا وہ بھی ہمارا بھائی تھا، ہماری ہمدردی اس کے ساتھ بھی ہے۔ کوئی بھی کہیں ہوگا کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ناانصافی ہوتی ہے تو ہم انصاف کی بات کریں گے، وہ مریض ہے تو اس کے لیے علاج کی بات کریں گے۔ اور یہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں، عملاً ایسا ہوا ہے، بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے۔ میں ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی کل کی بات ہے یہ کہ فاران ہاسپٹل مسلم علاقے میں ایک مسلم، اچھا یہ بات بھی بہت اچھی نہیں لگتی کہ ہم مسلم بات کریں یا ہم کوئی کام کریں تو اس کو ہم اس کا نام لے کر کے ہم احسان جتائیں، لیکن مجبوراً یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ فاران ہاسپٹل مسلم ایریے میں ایک مسلم ڈاکٹر کا عملہ بھی وہاں زیادہ تر مسلم لوگ تھے، لیکن یہاں پر ابھی بھانو داس کر کے کینٹ کے ایک پیشنٹ تھے، 80 سال کی عمر تھی، ان کا علاج جس طرح سے کیا گیا اور لوگوں نے جتنی توجہ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کرونا ہے تو ان سے بہت دور سے رہ کر کے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھائی دور سے دوا پھینک دیا جائے، ان کا خود بیان تھا کہ جتنی اپنائیت کے ساتھ اور جتنے خلوص و محبت سے میری خدمت کی گئی اس کا جواب نہیں، اور وہ اچھے ہو کر کے یہاں سے ہمارے ظہور صاحب میں موجود ہو بتائیں گے آپ کو کہ وہ ناچتے گاتے ہوئے اپنے گھر پر گئے۔ تو یہ کردار پیش کیا ہمارے شہر کے لوگ نے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس موقع پر کہ آج تو یہ ہوا، لیکن آئندہ بھی مطلب جو بھی جس دھرم کا ہو، جس بھی علاقے کا ہو، آج زمانے میں یہ بڑی بات ہے کہ مطلب دھرم واد، جاتی واد، چھیتر واد، بھاشا واد، یہ اتنے واد پیدا ہو گئے ہیں، لیکن آج جو ہے زمانے کو، دنیا کو ضرورت ہے کہ تمام واد کو، تمام تعصبات کو مٹا کر کے آدمی انسانیت کو مقدم رکھے اور لوگوں کے حقوق کا احترام کرے، انصاف اور مساوات کی بات ہو۔ تو یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایک بات جو تھوڑا سی کھل کے سامنے نہیں آ رہی تھی، یہ کہ جتنی بھی دینی جماعتیں اور ادارے ہیں، ان لوگوں نے جو اپنی کٹ تقسیم کی ہے اس میں کوئی امتیاز نہیں برتا۔ جہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے اندر تقسیم کی، وہیں پر برادران وطن کو بھی اپنے سامنے رکھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے اور اس پر عمل کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری بنتی ہے۔ اس موقع پہ آپ دیکھیں گے خصوصاً جامعہ محمدیہ منصورہ، ان کی طرف سے جو ایک بڑا کام کیا گیا، جہاں پہ ابھی بات سامنے آ رہی ہے کہ کاڑے کے تعلق سے بات آئی، وہیں پر ان لوگوں نے دیہاتوں کے اندر پہنچ کر جو کٹ تقسیم کی ہے، یہ بہت بڑا کام کیا گیا۔ اسی طرح سے دیکھیں گے رضا اکیڈمی کی طرف سے، سنی کونسل ہے اور جماعت اسلامی کی طرف سے، جو اس طرح کی تنظیمیں جماعتیں ہیں، ان لوگوں نے برابر اپنے کاموں کو انجام دیا۔ رہ گئی یہ بات کہ یہ جو امتیاز ہمارے سامنے بڑھتا گیا،
معاملہ یہ تھا کہ یہاں کا کوئی مریض بیرون شہر نہیں جا سکتا تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی کوئی مرضی کچھ اور ہی ہوتی ہے، اب یہ معاملہ کچھ اور ہو چکا ہے۔ لیکن اس موقع پر ہم یہ اعلان کرتے ہیں، اور اس طرح سے مجھ سے بیشتر مقررین نے بات بھی کہی آپ کے سامنے، کہ ہم جو برادران وطن ہیں اگر ہمارے شہر میں آتے ہیں تو ہم ان کا ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے گا ہم ان کا پوری حمایت کریں گے، ان کا سہیوگ کریں گے، ہم ان کی مدد کے لیے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تمام باتیں اس لیے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ یہ پیغام عوام الناس کے سامنے آنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سی غلط فہمیاں اور خاص طور پہ جو فرقہ وارانہ جو ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو منفی انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے غلط فہمیاں اور زیادہ بڑھتی ہے۔ تو یہ میسیج، یہ پیغام ہم کو دینا ہے کہ ہم کھلے ذہن کے ساتھ، خاص طور پہ برادران وطن ہیں، اگر ان کے علاقے میں بیماری پہنچی ہے تو ایسا نہیں کہ دکھ اور بیماری ان کے ساتھ ہے، بلکہ جو بھی ان کو تکلیف پہنچی ہے وہ درد ہم بھی محسوس کرتے ہیں، اور حتی الامکان ان کا تعاون کرنے تیار سے مجھ سے پہلے پیشتر لوگوں نے بات کہی کہ اگر وہ ہم کو اطلاع دیں گے، فون کریں گے، ہم پہنچ کر ان کی برابر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی کچھ باتیں آپ کے سامنے مجھے پیش کرنی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت اگر اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے اور دیکھا جائے تو یہ جو ساری وبائیں جو دور ہوئی ہیں، اس کا صرف اور صرف جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو ہمارے سماجی خدمات، ہمارے صدقات اور ہمارے جو انعامات و اکرامات تھے لوگوں کے ساتھ بلا تفریق مذہب و ملت، کیا ہندو کیا مسلم، ہم نے ہر ایک کی خدمت کی۔ یہ شروع کی ہم نے منصورہ کے بارڈر سے، جہاں پر ہم نے کھانا رات دن کھلایا، جماعت اسلامی کے ہوں، جماعت اہل حدیث کے ہوں، مولانا کے جماعت سنی جمعیت الاسلام ہوں، ہر لوگوں نے روڈ پر باقاعدہ پانی پلایا، بسکٹ کھلایا، کھانا کھلایا، ہر طرح کی سہولت دی۔ بلکہ اگر آپ کچھ چند روز پہلے میڈیا کا کچھ دیکھیں تو آپ کو یو پی اور بہار سے کچھ لوگوں نے باقاعدہ یہ کہا، جو مزدور تھے، کہ ہمیں مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کے کچھ علاقوں تک تو بہت اچھا ہمیں نصیب ہوا، سب کچھ کھانا ملا، اور یہاں کے ہم پریشان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، مالیگاؤں سے جو وبا ختم ہوئی ہے، اس کی اصل وجہ میں جانتا ہوں یا مانتا ہوں وہ ہمارے صدقہ و خیرات تھے، اور اس میں ان لوگوں نے بھی شرکت کی جو خود بھی پریشان حال تھے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، جب ہم لوگوں نے کٹ سے تقسیم کی تو 2 روز کا تھا، انہوں نے کٹ سے آگے بڑھا دی کہ بھائیو آپ کٹ سے آگے دے، ہمارے پاس 2 روز کا، پتہ نہیں کون بھوکا آگے ہو۔ یہ جذبہ تھا، اور اسی جذبے نے اس مالیگاؤں سے وبا کو دور کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں، اور ایک سوال یہ بھی ہے، جو غیر مسلم کی بات آئی کہ وہ ہم سے دوری کر رہے ہیں یا نفرت کر رہے ہیں، میرا سوال ان ہندو بھائیوں سے ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعلقات نہیں ہیں؟ کیا آپ ہم لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہو؟ کیا ہمارے کاروبار آپس میں ایک نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں نے الگ الگ کچھ بنا رکھا ہے؟ جب آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، تو یہ نفرتیں کیسی؟ یہ میڈیا ہے، میڈیا پوری بات کبھی نہیں بتاتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ شرارتیں کی ہیں، چاہے تبلیغی جماعت کو لے کے کی ہوں، چاہے دوسری کچھ تنظیموں کو لے کر کی ہوں، ان لوگوں نے آگے پیچھے کی باتوں کو نہیں بتایا، صرف وہ بیچ کی ان باتوں کو بتایا جہاں سے نفرت پیدا ہو۔ تو میں ان ہندو بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تو ہمارے قریب ہو، ہم کو جانتے ہو، پھر یہ نفرت آپ کیسے پیدا کر رہے ہو اپنے اندر؟ میرے بھائیوں، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو تکلیف ہو ہمیں فون کیجئے، ہم آپ کے یہاں آ جائیں گے، اپنا آئیے، ہم دوا لے کے آئیں گے، منصورہ کا کاڑھا لائیں گے، BO میں سارے ڈاکٹروں کی جو دوائیں ہیں وہ لے کے آئیں گے، آیورویدک لے کے آئیں گے۔ آپ لوگ مت آئیے، ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگ کو جیسے اس طرف وبا ختم ہوئی، آپ لوگ کی طرف انشاءاللہ وبا ختم ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔